یزیدی پیروی کرے انہیں تے بلانا رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صلوات اللہ علیہ ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده جل في سلطانه وعظما في أركانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بعثه الله بنور المضي والبرهان الجلي والمنهاج البادي والكتاب الهادي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق سيدنا ومولانا بالقاسم محمد إن الصلاة والسلام على فطرته التي يبين الأطهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعداء الله وأعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه صلوات پڑھیں گا آواز عزیزان گرامی ایک بہت مشہور قول ہے کل شیء یرجع الی اصلہ ہر چیز اپنے اصل کی طرف پلٹتی ہے شیخ سعدی کا مشہور شعر ہے کہ گرگ زادہ گرگ شود گرچہ با آدمی بزرگ شود بھیڑیے کا بچہ بھیڑیا بنے گا چاہے وہ آدمیوں کے رہ کے درمیان میں بڑا ہو عزیزان گرامی اتفاق ہے جو بات بتائی گئی وہ ابھی تک میرے علم میں کیوں نہیں آئی یہ بڑا اہم مسئلہ ہے لیکن ہم جانتے ہیں کہ حرامی اپنی ماں کا کردار چھپا نہیں سکتا اسے یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ میں حرامی ہوں علی کے خلاف آواز نکلتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حرامی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا کہنے لگا کہ میں گیا ہوا تھا سفر پہ واپس آیا تو میری بیوی نے میری گود میں بچہ دے دیا کہ یہ تمہارا ہے مجھے یہ شک ہے کہ میری بیوی نے میرے ساتھ خیانت کی ہے آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ اس کا بچہ گھٹنی میں چلنے والا تھا سندھی میں جو میں بامبڑا پہنا کہیں سے گود میں لے کے بیٹھ جاؤ وہ بیٹھ گیا
تھوڑی دیر میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام تشریف لائے. سلام کر کے پیغمبر کی محفل میں بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا اس بچے کو گود سے اتار دے. بچے کو اس نے گود سے اتارا. بچہ چہرے دیکھتا ہوا جا کر مولا کائنات کے پاس بیٹھ گیا. آپ نے فرمایا مبارک ہو تیرا بچہ حلالی ہے. دیکھیں ہمیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں اس کے حلالی حرامی ہونے کی، کیونکہ یہ روایت، یہ حدیث جو میں پڑھنے جا رہا ہوں یہ مسلمانوں کی معتبر کتابوں میں موجود ہے. فرائض السنتین میرے پاس موجود ہے، آپ سے پڑھ سکتے ہیں کہ سرکار ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابیوں، اللہ کی توحید ماننے والا حرامی ہو سکتا ہے، میری رسالت کا کلمہ پڑھنے والا حرامی ہو سکتا ہے، لیکن علی کی ولایت کا اعلان کرنے والا حرامی نہیں ہو سکتا. جس نے علی علیہ السلام پر لعنت اور تبرہ کرنے کی بنیاد ڈالی اسے 40,000 ممبروں پر 70 سال تک مولائے کائنات پر جمعے کے خطبے میں جو خطیب لعنت نہیں کرتا تھا اسے قتل کرا دیا جاتا تھا. حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے جو بنی امیہ کے آخری خلیفہ ہیں اس نے آ کر یہ کام بند کرایا. حضرت ام المومنین ام سلمہ سلام اللہ علیہا سے روایت ہے مسند احمد بن حنبل میں، انہوں نے پوچھا کسی سے کہ سنا ہے کہ تم اللہ کے رسول پر تبرہ کرتے ہو؟ شروع سے آخر تک جتنے مسلمان بیٹھے ہیں، اور اگر میری بات پر اعتبار نہ آئے تو یوٹیوب کھولیے اور محمد علی مرزا کا پورا کلپ سن لیجیے. اس نے ساری کتابوں کے حوالے دیے ہیں. مفتی یاسین قریشی کے کلپ سن لیجیے. مفتی ابھی تھوڑے دن پہلے فیصل آباد میں ان کا انتقال ہوا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہیں زہر کا انجیکشن دے کے مارا گیا ہے. مفتی اسحاق سلفی رحمت اللہ علیہ، ان کا کلپ بھی نیٹ پر موجود ہے. یہ مسئلہ شیعہ سنی کا نہیں ہے جو میں 6 دن سے مسلسل کہہ رہا ہوں کہ یہ کام ان ملاؤں کا ہے جو حرام سے پیدا ہوئے ہیں. انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا باپ کون ہے. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہر شخص اس کے ماں کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا، اس لیے کہ امام کے ساتھ تو وہی پکارا جائے گا جو حلالی ہوگا. کیونکہ ملا کو پتہ ہی نہیں. اور لشکر سپاہی صحابہ کا جو آدمی بانی تھا، نام معلوم ہے، حق نواز جنگی. اگر آپ اس کا شناختی کارڈ اٹھا کے دیکھ لیں تو اس کے شناختی کارڈ پہ لکھا ہوا ہے حق نواز ابن لا معلوم. سرکار سے پوچھ لیجیے جا کے. تو جن کا لیڈر ہی باپ نہ معلوم ہو، ان کے پیچھے چلنے والوں کے باپ کا معلوم نہ ہو. ہم تو یہ باتیں نہیں کرنا چاہتے لیکن ہم بتا دینا چاہتے ہیں کہ الحمدللہ پاکستان میں شیعہ سنی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ملائیت کا ہے. جیسے شاہ عبداللطیف بھٹائی نے کہا تھا، ملا ملا مچو یہ آہڑی آہین
مرو سندے ماستے تھا مانک مٹائین انن تے آہین لانت و لطیف چاہیے. عزیزان گرامی، ہمیں نہ کسی صحابی سے دشمنی ہے، نہ کسی مسلمان سے عداوت ہے، بلکہ اس وقت تقریباً پاکستان میں اور جھڈوں میں بھی ایسا ہوگا کہ شیعوں کی بیٹیاں اہل سنت کے گھر میں ہیں، اہل سنت کی بیٹیاں شیعوں کے گھر میں ہیں. یہ ایک دوسرے کے جنازے بھی اٹھاتے ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ بھی رہتے ہیں، یہ ایک دوسرے کی خوشی میں بھی شریک ہوتے ہیں. چونکہ یہ ایک مختصر سا فرقہ ہے. جب قائد محترم نے علماء کے ساتھ مل کر متحدہ مجلس عمل بنائی تھی تو اس میں مولانا فضل الرحمان، مولانا شاہ احمد نورانی اور جماعت اسلامی کے امیر حسین احمد اور اس کے علاوہ دیگر فرقوں کے علماء نے مل کر متحدہ مجلس عمل بنائی تھی. تو ان سپاہ صحابہ کے ملاؤں نے کہا تھا کہ اگر تم اپنے ساتھ ساجد نقوی کو رکھو گے تو ہم تمہارے ساتھ شامل نہیں ہوں گے. تو ان سب علماء نے کہا تھا کہ ہمیں تمہاری ضرورت نہیں، اس لیے کہ سب مسلمان ایک طرف، تاکہ تمہارا پتہ چل جائے کہ تم کسی فرقے سے تعلق نہیں رکھتے ہو. نہ یہ دیوبندی ہے، نہ یہ بریلوی ہے، نہ یہ سلفی ہیں، نہ یہ اہل حدیث ہیں، نہ یہ حنفی ہیں، نہ یہ شافعی ہیں. یہ بنی امیہ کے وہ ناخلف اور لا معلوم اولاد ہے جو چاہتے ہیں کہ اہل بیت کا مرتبہ گھٹ جائے. تم کیا گھٹاؤ گے؟ جب تک قرآن پڑھنا نہیں چھوڑو گے اہل بیت کا رتبہ نہیں گھٹ سکتا. قرآن سے ہاتھ اٹھاؤ، رسول اسلام سے ہاتھ اٹھاؤ، امام احمد بن حنبل سے ہاتھ اٹھاؤ، امام شافعی سے ہاتھ اٹھاؤ، امام ابو حنیفہ سے ہاتھ اٹھاؤ. ان تمام تر بزرگان سے ہاتھ اٹھاؤ گے تو پھر علی سے دشمنی کر سکتے ہو. ورنہ شافعی رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا، جس کا ترجمہ شیرازی نے بھی کیا تھا، سعدی شیرازی نے، انہوں نے کہا تھا کہ اگر حب علی رفض فیشہد الثقلان انی رافض، کہ اگر علی کی محبت رفض ہے تو پھر دونوں جہان گواہی دیں کہ شافعی رافضی ہے. عزیزان گرامی، ہمیں کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. ہم جانتے ہیں ہم ان کی طرح سے مجنون یا دیوانے نہیں، ہم علی کے در کے پلے ہوئے ہیں جو قاتل کو بھی شربت پلاتا ہے. میں بس ایک ہی بات کہوں گا کہ چونکہ اس وقت حکومت اپنا اقتدار بچانے میں لگی ہوئی ہے، ان کو اس سے غرض نہیں، اور حکومت کا دین نہیں ہوتا کوئی بھی، یہ یاد رکھیے گا. اقتدار اور حکومت کا کوئی دین نہیں ہوتا. ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں اگر آپ کی اجازت ہو، تھکے ہوئے نہ ہو. ماشاءاللہ یہ باتیں سننا ضروری ہے. ہمیں بہت کچھ کہنا آتا ہے، ہماری زبان 1.5 ہاتھ کی ہے، ہمیں بہت کچھ بولنا آتا ہے اور ہم نے پڑھا ہے. کتاب میری گاڑی میں بھی رکھی ہوئی ہے، ایسا نہیں اگر کوئی پوچھے گا تو حوالہ بھی دے سکتا ہوں. میں اپنے ساتھ تقریباً آدھا من کتابیں لایا ہوں، تنویر شاہ کی بیٹھک میں بھی رکھی ہے. ہم بغیر ہتھیار کے نہیں چلتے، اور ہمارا ہتھیار بندوق نہیں ہے، ہمارا ہتھیار کتاب ہے. ہم باب مدینۃ العلم کے بھکاری ہیں، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ دین پیارا ہو جسے، توجہ رکھیے گا اول سے آخر تک، دین پیارا ہو جسے آئے ابو ذر کی طرح، دین پیارا ہو جسے آئے ابو ذر کی طرح،
زر پرستوں کو جو ٹھکرائے، ابو ذر کی طرح عامر وقت سے ٹکرائے، ابو ذر کی طرح سختیاں جھیلے نہ گھبرائے، ابو ذر کی طرح، ورنہ یہ دین سے الفت نہیں مکاری ہے، کفر کی چال ہے، اسلام سے غداری ہے۔ کفر کی چال ہے، اسلام سے غداری ہے۔ میں واقعہ پیش کرنے جا رہا تھا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا۔ جتنا بڑا میں نے نام لیا اتنی بڑی صلوات آنی چاہیے۔ عزیزان گرامی، ہارون رشید عباسی مدینے آیا، اور مدینے آ کر اس نے مدینے کے شریفوں کو، زعماء کو، بڑے لوگوں کو اپنے پاس دارالامارہ میں بلوایا، سب گئے۔ میرے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس کئی مرتبہ پیغام کیا، نہ جاتے تو حکومت الزام لگاتی کہ ہمارے مخالف ہیں اس لیے نہیں آئے۔ امام بھی گئے۔ امام ایک معمولی سواری پر خچر پہ بیٹھ کے گئے۔ جب دروازے پر پہنچے دارالامارہ کے، گورنر ہاؤس جسے آپ کہتے ہیں، غلاموں نے آ کے بتایا کہ کوئی شخص آیا ہے، نحیف ناتواں ہے، خچر پہ سوار ہے، اور وہ اپنا نام موسیٰ بن جعفر بتا رہا ہے۔ ہارون نے کہا کہ انہیں خچر سے اترنے نہیں دینا، جیسے بیٹھے ہوئے آئے ہیں خچر سمیت اندر آئے، سواری سمیت اندر آئے۔ امام آ گئے، ہارون کھڑا ہوا، امام کا استقبال کیا، فرزند رسول کہہ کے بلوایا۔ ہارون کے ساتھ اس کے دونوں بیٹے مامون رشید اور امین رشید دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ امام علیہ السلام تھوڑی دیر بیٹھے، اور اس کے بعد کہا کہ اب نماز کا وقت میں جا رہا ہوں۔ جب امام جانے لگے تو بادشاہ نے وقت جو ہدیہ دیتے ہیں آنے والوں کو، صبح سے آنے والے جتنے بھی آئے تھے انہیں بڑے بڑے انعام و اکرام دیے گئے تھے، لیکن امام کو بہت معمولی سی رقم دی گئی، حقیر سی رقم دی گئی۔ امام نے وہ لی اور چلے گئے۔ جب امام جانے لگے تو اس نے کھڑے ہو کر استقبال کیا، اپنے ہاتھوں سے سوار کیا، بٹھایا۔ جب امام چلے گئے تو ہارون رشید عباسی کا بیٹا مامون رشید بہت ذہین تھا، کہنے لگا باپ سے کہ صبح سے جتنے لوگ آئے آپ نے کسی کے لیے کھڑے ہو کر استقبال نہیں کیا۔ دیکھیں نتیجے تک پہنچیے گا، یہ صرف قصہ نہیں ہے، یہ میں آپ کو ایک پیغام دے رہا ہوں۔ صبح سے جتنے لوگ آئے آپ نے انہیں بڑے بڑے تحفے دیے، لیکن کسی کا ایسا استقبال نہیں کیا جیسا ان کا کیا جو آئے تھے، اور ان کو آپ نے سب سے حقیر اور کمتر تحفہ دیا۔ میری سمجھ میں نہیں آیا۔ ہارون رشید کہنے لگا تم جانتے ہو تم میرے بیٹے ہو، میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، تمہیں اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتا ہوں، لیکن اگر مجھے یہ علم ہو گیا کہ تم میرے اقتدار میں رکھنا پیدا کرو گے یا میرے حکومت کے خلاف چلو گے تو میں تمہیں قتل کراتے ہوئے دیر نہیں کروں گا، اس لیے کہ اقتدار کا کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا۔ یہ جو بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں اسے سوچئے گا۔ اقتدار کا امام حسین علیہ السلام کا قول ہے الملک عقیم، اقتدار اس بانجھ عورت کی طرح سے ہے جس کے ہاں اولاد نہیں ہو سکتی۔ تو پریشانی کی بات نہیں ہے، یہ حرام خور لوگ، یہ اقتدار کے ہوس رکھنے والے لوگ، ان کے یہاں کوئی بھی مذہب اور دین نہیں ہوتا، ان کا دین اور مذہب ان کا اقتدار ہے۔ یہ چاہیں تو اس اقتدار کی خاطر
بت پرستی بھی اگر کرائی جائے، اور وہ آپ نے دیکھا ہوگا نیٹ پر موجود ہے کہ اسرائیل کا پریشر پڑا تو ابو ظبی میں دنیا کا سب سے بڑا مندر بنایا گیا، اور وہ سعودی عرب ابو ظبی اور دبئی کے خرچے پر بنا، اور جب اس کا افتتاح ہوا تو ان بادشاہوں نے جا کر ان مورتیوں کے آگے پھول بھی چڑھائے، اور ان کے ساتھ مل کر بھجن بھی گائے، اور ان کے ساتھ مل کر ان کے سامنے سر بھی جھکائے۔ یہ بتا رہے ہیں آپ کو کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں ضرورتاً، مذہب اگر ہمارا ہے تو وہ بت پرستی ہے۔ چونکہ علی نے بتوں کو توڑا تھا، اس لیے علی سے دشمنی دلوں سے نکل نہیں سکتی۔ میں جو بات کہہ رہا ہوں یہ کوئی ڈھکی چھپی نہیں، اپنے نیٹ پہ دیکھ لیجئے، آج بھی دیکھ لیجئے، کل دیکھ لیجئے، تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ شیعوں کو مشرک اور کافر کہنے والے در حقیقت بت پرستوں کے پیروکار ہیں۔ اور بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں، لیکن چونکہ یہ سیاسی جلسہ نہیں ہے، اس لیے میں صرف آپ کو اطمینان دلانے کے لیے کہ آپ اپنی صفوں میں اتحاد رکھیں، سارے مسلمان مل کر اپنا مذہبی فریضہ انجام دیں۔ انشاءاللہ نہ کل ان کے بنیاد رکھنے والے بچے، نہ آج یہ بچیں گے۔ خدا کی لاٹھی پہ آواز ہے۔ انشاءاللہ اللہ اور علی کے درمیان معاہدہ ہے، علی اللہ کے دشمنوں کو معاف نہیں کرتا، اللہ علی کے دشمنوں کو معاف نہیں کرتا۔ اور یہ کیفر کردار تک پہنچیں گے انشاءاللہ، اور پہنچے ہیں۔ اس میں اب اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں تاکہ آج کے موضوع تک، ہمارا موضوع ہے بنیاد اسلام اور قرآن، اس کے سلسلے میں جو میں آپ کے سامنے آیات پڑھ رہا ہوں، آج ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ قرآن مجید نے، فرقان حمید نے اعلان کیا ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے صاحبان عقل اللہ سے ڈرو، الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، قد انزل اللہ الیکم ذکر الرسول، اللہ نے تمہاری طرف رسول کو ذکر بنا کر نازل کیا ہے۔ میرے ساتھ بولیے گا ضرور، اس لیے کہ میں اختلافی مسائل پر گفتگو نہیں کرتا، میرا کام ہے آپ کو قرآن سمجھانا، تاکہ آپ اپنے مخالف سے، جو آپ سے کہے نا کہ ہم قرآن کو نہیں مانتے، ان سے کہو کہ پھر جیسا ہم مانتے ہیں ایسا مان کے دکھاؤ۔ قرآن مجید فرقان حمید وہ واحد کتاب ہے اس وقت کائنات میں جس میں کسی قسم کا شک نہیں۔ تو یہ قرآن بیان کر رہا ہے، اے عقل والو اللہ سے ڈرو، وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، قد انزل اللہ علیکم ذکر الرسول، سورہ مبارکہ طلاق کی 10ویں آیت ہے، جا کے ترجمہ دیکھ لیجئے گا۔ ارشاد پروردگار ہے اللہ نے تمہاری طرف رسول کو ذکر بنا کر بھیجا ہے۔ پھر قرآن مجید میں دوسری جگہ پر اعلان کیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے تمہاری طرف ذکر بھیجا ہے، ذکر نازل کیا ہے، اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تو اب یہ دو جگہ پر ذکر کا لفظ آیا، یا قرآن ذکر ہے یا محمد ذکر ہے۔ عزیزان گرامی، آپ کتابیں اٹھا کے دیکھیے، پڑھیے تفسیر الدر منصور میں، پوچھا گیا اصول کافی میں اور دیگر کتابوں میں کہ یہ ذکر کیا ہے، انہوں نے کہا جو تمہاری طرف ذکر الرسولہ کہا ہے، یہ پیغمبر کو ذکر کہا گیا ہے، قرآن کو ذکر کہا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے ہو۔ پوچھا گیا یہ اہل ذکر کون ہیں، تو سرکار ختمی مرتبت نے فرمایا قرآن بھی ذکر ہے، میں بھی ذکر ہوں، اور میرے اہل یا علی ہے یا علی کی اولاد سے 11 امام ہے۔
علی کی اولاد سے 11 امام ہیں جو اہل ذکر ہیں. اس لیے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیشہ قرآن کی حفاظت کی ہے. لوگوں نے قرآن کو نیزوں پہ چڑھا کر تیر اندازی کی ہے. لوگوں نے سر حسین کو چڑھا کر بازاروں میں گھمایا ہے. لیکن سر حسین نے بازار کوفہ و شام میں جا کر یہ اعلان کیا کہ تم چاہتے ہو کہ قرآن اور اہل بیت الگ ہو جائیں، تم ہمارا بدن اور سر تو الگ کر سکتے ہو لیکن حسین اور قرآن کو الگ نہیں کر سکتے ہو. ہم قرآن کے ساتھ ہیں، ہم اہل بیت کے ساتھ ہیں، ہم اس حدیث کے ساتھ ہیں جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے. عزیزان گرامی، قرآن کا محافظ بھی اللہ ہے اور رسول کا محافظ بھی اللہ ہے. یہ دونوں جن کی حفاظت کرنے والے اہل بیت ہیں. قرآن مجید ذکر ہے، اس ذکر کے محافظ. ہم قرآن کو اتنا ہی مانتے ہیں جتنا موجود ہے. عزیزان گرامی، یہ بات میں ممبر پہ بیٹھ کے نہیں کر رہا کہ آپ کو بچانے کے لیے کہہ رہا ہوں اور ممبر کے بعد کچھ اور کہوں. نہیں، کتاب نہج البلاغہ ہے، نیٹ پر موجود ہے، کھول کے دیکھیے. میرے مولا علی علیہ السلام نے قرآن کے فضائل بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کتاب اللہ ہے. دیکھیں، میں آپ سے داد مانگ رہا ہوں، چندہ نہیں. اور یہ ہاتھ اگر علی والوں کے ہیں تو اٹھ کر بتائیں. میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ جھڈوں کے تمام مسلمان یہ پہچان لیں کہ شیعہ قرآن مجید کو مانتے ہیں چونکہ علی نے ہمیں یہی قرآن دیا ہے. فرمایا کتاب اللہ ہے بین اظہرکم لا یعی لسانہ. یہ اللہ کی کتاب جو تمہارے ہاتھوں میں ہے یہ ایسی بولنے والی کتاب ہے کہ اس کی زبان میں لڑکھڑاہٹ نہیں آتی. اس کی زبان میں لڑکھڑاہٹ نہیں آتی. یہ بیت لا یہدم ارکانہ. قرآن ایسا گھر ہے کہ جس کے پلر گرائے نہیں جا سکتے. قرآن ایسا گھر ہے جس کے پلر نہیں گرائے جا سکتے. اور پھر میرے مولا کا عجیب فرماتے عزن لا یہزم آوانو. قرآن وہ عزت ہے جو اس کا ساتھی بن جائے اسے کوئی دنیا کی طاقت ذلیل نہیں کر سکتی ہے. نعرہ حیدری. چلو آپ بھیج دیں اتنی بلند آواز سے. قرآن بولتا ہے لیکن آج تک کسی نے قرآن کو بولتے ہوئے دیکھا؟ قرآن کو بولتے ہوئے کسی نے دیکھا؟ قرآن بولتا ہے لیکن چونکہ یہ کلام اللہ ہے یہ بولتا ہے لسان اللہ سے. جسے اللہ نے اپنی زبان دی ہے. یہ قرآن بولنے والی کتاب ہے. اس کے گھر کو منہدم نہیں کیا جا سکتا. یہ ایسی عزت ہے جسے ذلیل نہیں کیا جا سکتا. یہی وجہ ہے کہ جب میری شہزادی جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ کے سامنے یزید ملعون نے اعلان کیا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ تو میری شہزادی نے کہا قطعاً یہ نہ کہو تو سمجھتا ہے کہ تیرا تخت عزت ہے، تیرا تاج عزت ہے، تیری دولت عزت ہے، تیرا لشکر عزت ہے، تیری امام خلافت عزت ہے. نہیں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے. اللہ نے ہم آل محمد کو دین کے ساتھ قرآن کے ساتھ عزت دی ہے. تو نے ہم سے سب کچھ لے لیا لیکن تو ہم سے دین تو نہیں چھین سکا. دین عزت ہے، قرآن عزت ہے. تیرے پاس دین نہیں، تجھے اللہ نے ذلیل کیا ہے. تو اقتدار کے باوجود ذلیل ہے، ہم قیدی ہونے کے باوجود عزت دار ہیں. عزت دین کا نام ہے، عزت دولت کا نام نہیں. ان العزت للہ جمیعا. ساری کی ساری عزت اللہ کے لیے ہے. ساری کی ساری عزت اللہ کے لیے. ان العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین. قرآن پڑھ کے دیکھ
قرآن کے اندر کیا لکھا ہے؟ اللہ نے کہا قرآن کہہ رہا ہے عزت اللہ کے لیے، وَلِرَسُولِهِ اور اس کے رسول کے لیے، وَالْمُؤْمِنِينَ اور صاحبان ایمان کے لیے ہے۔ پیغمبر نے پوچھا، اللہ سمجھ گئے، رسول سمجھ گئے، یہ مومن کون ہے؟ کہا یہ علی ابن ابی طالب ہے۔ ساری دنیا بھی چاہے تو اہل بیت اور ان کے چاہنے والوں کو ذلیل نہیں کر سکتا، رسوا نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ مولا فرماتے نور لیس معہ ظلمہ، قرآن ایک ایسا نور ہے کہ جس کے ساتھ اندھیرا نہیں رہتا۔ دواء لیس معہ داء، قرآن ایسی دوا ہے کہ جس کے بعد بیماری نہیں رہتی، نہ دنیا کی بیماری رہتی ہے نہ دین کی بیماری رہتی ہے۔ کیونکہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو جسمانی مریض ہوتے ہیں، بخار، زکام، کھانسی، نزلہ۔ کچھ لوگ روحانی بیمار ہوتے ہیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، جن کے دلوں میں مرض ہے اللہ ان کے مرض کو زیادہ کرتا ہے۔ مرض بڑھتا گیا جو دوا کی۔ اسی لیے ہم جب فضائل پڑھتے ہیں تو مسلمان خوش ہوتا ہے۔ اس کے لیے شیعہ سنی ہونا ضروری نہیں، مسلمان خوش ہوتا ہے، منافق جلتا ہے۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، آپ پوچھیں علامہ ابن حجر مکی سے، جنہوں نے سوائق محرقہ میں یہ روایت لکھی ہے کہ اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہم جو صحابی رسول تھے، وہ فرماتے ہیں کہ زمانے پیغمبر میں جب کسی کا ایمان ہم پر مشکوک ہو جاتا تھا تو ہم اسے نہ مسجد لے جاتے تھے، نہ اس سے کلمہ پڑھواتے تھے، نہ اسے نبی کے پاس لے جاتے تھے، نہ اس سے نماز پڑھواتے تھے، نہ اس سے قسم کھلاتے تھے۔ وہی کھڑے کھڑے اس کے سامنے علی ابن ابی طالب کا ذکر کرتے تھے۔ اگر چہرہ کھل جاتا تھا سمجھتے تھے مومن ہے، چہرہ بگڑ جاتا تھا سمجھتے تھے منافق ہے۔ جو نوکر ہے صحابہ کا، اسے صحابہ کی بات ماننی چاہیے یا نہیں؟ لیکن یہ صحابہ کے نوکر نہیں ہے، یہ پیٹ کے نوکر۔ مسلمان ممکن نہیں، مسلمان بھی ہو، حلالی بھی ہو اور علی کا دشمن ہو جائے، یہ دونوں چیزیں ممکن ہی نہیں ہیں۔ عزیزان گرامی یاد رکھیے گا، مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے حوالے سے جو میں عرض کر رہا ہوں، قرآن دوا ہے جس کے بعد بیماری نہیں رہتی، قرآن روشنی ہے جس کے بعد اندھیرا نہیں رہتا۔ پیغمبر نے فرمایا لیکن رب تال القرآن والقرآن یلعنہ، کچھ قرآن پڑھنے والے لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ سب بولیں گے تو میں اگلا جملہ کہوں گا، رب تال القرآن والقرآن یلعنہ، کچھ قرآن پڑھنے والے ایسے بھی ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ان پر لعنت کرتا ہے، لعنت ہوتی ہے۔ کہا مثلا قرآن نے شراب کو حرام قرار دیا، تو شراب کو حلال سمجھ کر قرآن پڑھتا ہے، قرآن اس پر لعنت کرتا ہے چونکہ وہ اس کے حکم کی مخالفت کرتا ہے۔ اللہ نے نماز کا حکم دیا، جو شخص نماز کا مخالف ہے اور پھر قرآن پڑھتا ہے تو قرآن اس پر لعنت کرتا ہے۔ جو عورت بے پردہ گھر سے باہر نکلتی ہے اور پھر قرآن پڑھتی ہے تو پھر قرآن اس پر لعنت کرتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کہہ کر جن سے محبت کا دعویٰ کیا ہے، محبت کی دعوت دی ہے، جن کی محبت کو فرض کیا ہے، ان سے عداوت رکھ کے جو قرآن پڑھتا ہے قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ اور یہ حدیث جا کے کل پوچھئے گا علماء سے، سنی شیعہ سب کے پاس ہے، کچھ قرآن پڑھنے والے ایسے جو قرآن کے حلال کو حرام کرے، جو قرآن کے حرام کو حلال کرے اور اس کے بعد قرآن کی تلاوت کرے۔
قرآن اس پر لعنت کرتا ہے. آپ کو لعنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے. میں کیسے آپ کو سمجھاؤں اور کتنا سمجھاؤں؟ مجھے اللہ تعالیٰ نے اگر وقت دیا، زندگی دی، انشاءاللہ میں کچھ نہ کچھ آپ کو دے کے جاؤں گا. یہ سوچئے گا، سمجھئے گا. سورہ مبارکہ المائدہ آیت نمبر 100. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں اس سے زیادہ کیا کھل کے قرآن کہے گا؟ قرآن مجید کھل کے کہہ رہا ہے لا یستوی الخبیث الطیب. خبیث اور پاک برابر نہیں ہو سکتے. ترجمہ غلط ہو میں مجرم، آیت نہ ہو میں مجرم. اور اگر آیت ہے تو پھر سوچ. ایک ہے خبیث، ایک ہے طیب. خبیث دوسرے طیب. لا یستوی الخبیث الطیب. طیب اور خبیث دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اب اگلا ٹکڑا پڑھ کے ترجمہ کروں گا پوری توجہ کے ساتھ، پورے دھیان کے ساتھ. میرے ساتھ وَلَوْ أَعْجَبَكَ کثرت الخبیث، چاہے خبیثوں کی کثرت تجھے تعجب میں رگو نہ ڈال دے، پھر بھی سمجھنا خبیث خبیث ہوتا ہے. طیب طیب. یہ اللہ کا کلام ہے، قرآن مجید ہے. پھر کہا فاتقوا اللہ یا اولی الالباب. اے عقل والو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. لعلکم تفلحون. اگر تم خوف خدا کرو گے اور خبیث و طیب کو الگ الگ رکھو گے. اب قرآن مجید سے پوچھیں کہ خبیث کیا ہے اور طیب کیا ہے؟ پوچھوں؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ کو قرآن سمجھاؤں، قرآن مجید سے گفتگو ہو، اور آپ جا کر اللہ کے کلام سے پوچھیں یہ خبیث و طیب ہے کہاں، کیسے ہوتے ہیں. تو ایک میں بتا دوں گا، دوسرا آپ خود ڈھونڈ لیجئے گا. ایک میں بتا دیتا ہوں، ایک آپ ڈھونڈ لیجئے گا. سورہ مبارکہ ابراہیم پڑھیے. پروردگار عالم اعلان کر رہا ہے ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها. سنو، اللہ اعلان کر رہا ہے، مثل بیان کر رہا ہے. کلمہ طیبہ کی مثال شجرہ طیبہ جیسی ہے. اصل مثل اور جن دو چیزوں کی مثل بیان کی جاتی ہے ان کے ارکان ایک جیسے ہوتے ہیں. درخت، جڑ، تنا، شاخیں، تین چیزوں سے مرکب ہوتا ہے. تو کلمہ طیبہ بھی تین چیزوں سے مرکب ہوگا. الیہ یصعد الکلم الطیب. اللہ کی بارگاہ میں پاکیزہ کلمے بلند ہوتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں پاکیزہ کلمے بلند ہوتے ہیں. عزیزان گرامی، اسی لیے قرآن مجید میں کلمہ طیب کی مثال بیان کی گئی. شجرہ طیبہ جیسی ہے، شجرہ طیبہ جیسی ہے. تؤتی اکلها کل حین باذن ربها. یہ وہ درخت ہے جس کی جڑیں زمین میں مضبوط ہیں، جس کی شاخیں آسمانوں میں پھیلی ہوئی ہیں. توجہ رکھیے گا. اصلها ثابت وفرعها فی السماء. اس کی جڑیں زمین میں مضبوط ہیں، اس کی شاخیں آسمانوں تک پھیلی ہوئی ہیں. میں ساری دنیا کے مسلمانوں کو چیلنج کرتا ہوں، کوئی ایسا درخت دکھاؤ. پاکستان میں، ہندوستان میں، سعودی عرب میں، ہندوستان میں، افریقہ میں، امریکہ میں کہیں ایسا درخت دکھاؤ جو درخت
جڑیں زمین میں رکھتا ہو، شاخیں اس کی آسمان میں ہوں، تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، یہ وہ درخت ہے کہ جس پر پھل موسم میں نہیں لگتا، 12 مہینے پھلدار رہتا ہے۔ اور اپنی مرضی سے نہیں، باذن ربھا، اپنے رب کے اذن سے 12 مہینے پھلدار رہتا ہے۔ اٹھاؤ تفسیریں، پوچھو مفسرین قرآن سے، شیعہ سنی ساری تفسیریں اٹھاؤ، جہاں جہاں بھی یہ ملے پوچھنا ان سے کہ اس آیت کا ترجمے کے ساتھ اس کی تفسیر کیا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ کلمہ طیبہ کیا ہے، یہ شجر طیبہ کیا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا یہ شجر طیبہ، اس کی جڑ میں محمد ہوں، اس کا تنا علی و فاطمہ ہے، اس کی شاخیں حسنین ہیں، ان کی اولاد سے ائمہ ہیں، اس کے پتے ہمارے محب، ہمارے شیعہ اور ہمارے چاہنے والے ہیں، اور اس کا پھل ہدایت ہے۔ قیامت تک اس طرف کا پھل لوگوں کو ملتا رہے گا، چاہے وہ علی کی صورت میں ملے یا مہدی کی صورت میں ملے۔ ابھی درخت دیکھا آپ نے؟ نہیں۔ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں یہ شجرہ دکھایا ہے، یہ شجرہ دکھایا ہے۔ فرماتے ہیں تناسختہم کرائم الاسلاب الی مطہرات الارحام، اللہ نے انبیاء کو عزت دار صلب سے پاکیزہ رحم میں منتقل کیا، پاکیزہ رحم میں منتقل کیا۔ تناسختم کرائم الاسلاب الی مطہرات الارحام، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ وہ ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شجرے سے دوسرے شجرے میں منتخب کیا، کرائم الاسلاب الی مطہرات الارحام، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کلما مضی منہم فقام بدین اللہ، کلما مضی منہم سلف فقام بدین اللہ خلف، جب بھی ان کا کوئی چلا جاتا ہے دنیا سے تو وہ دوسرا اس کا علم لے کر دین کا کھڑا ہو جاتا ہے، دین کا علم لے کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے، فرماتے ہیں شجرتہ خیر الشجر، پیغمبر کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ پیغمبر کا شجرہ بہترین شجرہ ہے، اسرتہ خیر الاسر، اس کا خاندان کائنات کا بہترین خاندان ہے، وعطرتہ خیر العطر، عطر اس کی خاندان کی عطرت بہترین عطرت ہے، نبتت فی حرم وسبقت فی کرم، یہ وہ شجرہ ہے جو کعبے میں پیدا ہوتا ہے اور فضل کرم سے کائنات پر پھیل جاتا ہے۔ اور اب اگر فزیکلی کسی کو یہ شجرہ دیکھنا ہو تو آئیے میں وہ کتاب آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، مدارج النبوہ، عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں، عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں، کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب علی علیہ السلام خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر بت توڑ رہے تھے، یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں لیکن بس اب یہ شجرہ سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں تاکہ شجرے کو سمجھ لیا جائے۔ پیغمبر اکرم نے کہا یا علی میرے کاندھوں پر چڑھ جاؤ، تم اس علی کے مقابلے میں کسے لاؤ گے، تم علی کا مقابلہ کیسے کرو گے، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ علی کون ہے، علی اس کا نام ہے جسے پیغمبر نے اپنے کاندھے پر چڑھایا۔ پوچھو ملاؤں سے، پیغمبر کے کاندھے پر آیتیں لکھی ہوئی تھی، ادھر جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یہ آیتیں لکھی ہوئی تھی، کلمہ لکھا ہوا تھا۔ علی علیہ السلام کو پیغمبر نے اس کاندھے پر سوار کیا۔ اگر علی کی قیمت قرآن سے کم ہوتی تو پیغمبر اپنے کاندھے پر نہ چڑھاتے کبھی۔ اور اب پیغمبر پوچھتے یا علی کتنا بلند محسوس کر رہے ہیں،
کہ اگر مجھے آسمانوں سے کوئی چیز اٹھانا پڑے تو علی کو جھکنا پڑے گا. درخت دیکھ لیا، یہ خانہ کعبہ کے پاس تھا جو اتنا بلند تھا. پیغمبر نے کیوں کہا علی تم میرے کاندھوں پہ آ جاؤ؟ علی کو خود علی کے کاندھوں پر سوار کیوں نہیں ہوئے؟ تو دنیا والوں کو شجرہ طیبہ دکھانا تھا. جڑیں ہمیشہ نیچے ہوتی ہیں، تنا ہمیشہ اوپر ہوتا ہے. تنا ہمیشہ اوپر ہوتا ہے. اس کی شاخیں ہیں، اس کے پتے ہمارے محب ہیں، ہمارے شیعہ ہیں، ہمارے چاہنے والے ہیں، اور اس کا پھل ہدایت ہے. یہ 12 مہینے ہدایت کرتا ہے. یہ ہے طیب. اور اب دوسرا شجرہ بھی دیکھیں گے. میں زیادہ تفصیل میں آج نہیں جاؤں گا، بس تھوڑا سا. اسی سورہ ابراہیم کی اگلی آیت اسی کے ساتھ جڑی ہوئی اگلی آیت، ضرب اللہ مثلا کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثہ. اللہ مثل بیان کرتا ہے، کلمہ خبیثہ کی مثل شجرہ خبیثہ کی طرح سے ہے. نجتثت من فوق العرش ما لها من قرار. یہ وہ برباد درخت ہے جس کی جڑیں زمین کے اوپر رہتی ہیں. کبھی مغرب کا طوفان مشرق کی طرف جھکا دیتا ہے، کبھی مشرق کا طوفان مغرب کی طرف جھکا دیتا ہے. اس میں قرار ہی نہیں ہے. پوچھے مفسرین سے یہ کون ہے تو پیغمبر نے بتایا شجرہ طیبہ بنی ہاشم کا شجرہ ہے، شجرہ خبیثہ بنی امیہ کا شجرہ ہے. اب لڑنا ہے تو قرآن سے لڑو، پھر پتہ چلے گا تمہارا اسلام کہاں ہے. یہ تو تم لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو قرآن کی تلاوت کر کے کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں. ہر قرآن کو پڑھنے والا قرآن کو ماننے والا نہیں. ان سے زیادہ انگریز پڑھتا ہے قرآن. یہ جتنی سائنس کی ترقی ہوئی ہے. میں گیا تھا 91 میں لندن، مجھے لیبارٹری دکھائی گئی جہاں ریسرچ ورک ہوتا ہے. وہاں 3-4 کتابیں رکھی ہوئی تھی. میں نے کہا یہ کتابیں کیسی ہیں؟ کہا ایک قرآن مجید ہے تفسیر کے ساتھ، ایک نہج البلاغہ ہے، اور ایک امام جعفر صادق کے فرامین ہیں. تو میں نے کہا اس کا تمہارے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کہ اس کا مسلمانوں سے نہیں ہے، ہم سے ہی تعلق ہے. کیونکہ مسلمان صرف قرآن کا رٹا لگاتا ہے، ہم آیتوں کو سمجھتے ہیں، اس پر ریسرچ کرتے ہیں، اس پر گفتگو کرتے ہیں کہ آخر اللہ کے کلام میں یہ کیوں کہا گیا. اللہ کے کلام میں اب آج تو بہت سارے لوگ پیدا ہو گئے، کتابیں لکھتے ہیں سائنس اور اسلام، اور یہی غلط ہے. اگر انہوں نے آل محمد سے دین سیکھا ہوتا تو کبھی کتاب نہ لکھتے سائنس اور اسلام. یہ کتاب لکھتے اسلام اور سائنس، اس لیے کہ اسلام سائنس کی کتاب ہے، قرآن سائنس کی کتاب ہے. قرآن بتاتا ہے کہ کون سے رستے کہاں پر ہیں. اسی لیے میں نے کسی مجلس میں عرض کیا تھا، اور یہ جملہ آج سن لیجئے، تمام نوجوان مل کر اس کو توجہ کیجئے گا کہ مولا جب چوتھی خلافت کے موقع پر منبر پر تشریف لائے تھے تو آپ نے جو تفصیلی خطبہ ارشاد فرمایا تھا اس کے اندر آپ نے فرمایا تھا سلونی ان طرق السماء فإنی اعلم بها من طرق الارض. تم مجھ سے آسمان کے راستوں کے بارے میں پوچھو، اس لیے کہ زمین سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں. یہ راستے بتانے کا مقصد یہی تھا کہ
کہ تم چاند تک پہنچنے کے لیے رستہ اگر ڈھونڈو گے تو علی تمہیں بتائے گا کہ کہاں سے جاتا ہے رستہ. آل محمد بتائے. اور اسی لیے کمال سے حسد ہوتا ہے. اللہ نے جس کمال پر آل محمد کو رکھا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا کہہ کر، وہ کمال یہ ہے کہ اللہ نے اعلان کیا جس طرح پوری کائنات میں میری ذات میں میرا کوئی شریک نہیں، میں نے تمہیں ایسا بنایا ہے کہ کمالات میں پوری کائنات میں میرے علاوہ کوئی تمہارا شریک نہیں. یہ علمی جملہ ہے، آپ نے آہستہ سے ہضم کر لیا. یہ بہت بڑا جملہ ہے جو میں نے عرض کیا، اس کو دوبارہ سن لیجیے تاکہ آپ کے سمجھ میں آ جائے. جس طرح پوری کائنات میں اللہ نے کہا میرا کوئی شریک نہیں، جس طرح پوری کائنات میں، توجہ رکھیے گا، جس طرح پوری کائنات میں میرا کوئی شریک نہیں، اے آل محمد وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا کہہ کر اللہ نے اعلان کیا اسی طرح کائنات میں میرے علاوہ تمہارا کوئی شریک نہیں. یہ کمالات میں لا شریک ہے، یہ وہ باعزت ہیں. اگر وقت ہوتا، ابھی چونکہ جلوس بھی ہے، نظر بھی ہے اور پھر آگے مجلس بھی ہے، تو میں زیادہ آپ کو زحمت نہیں دیتا. انشاءاللہ پھر موقع ملے گا عرض کروں گا آپ کے سامنے. اس بات یاد رکھیے، ہمیشہ کمال سے حسد ہوتا ہے. سب سے پہلے اہل بیت کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا تاکہ ان کا وقار گرے. یہاں تک کہ جب مولا کائنات مسجد کوفہ میں شہید ہوئے تو شام کے لوگوں کو جب یہ خبر پہنچی کہ علی مسجد میں حالت سجدہ میں شہید ہو گئے تو کہنے لگے علی مسجد میں کرنے کیا گئے تھے. اس قدر کردار کشی کی گئی، اس قدر کردار کہ علی مسجد نہیں جاتے، علیہ باللہ علی نماز نہیں پڑھتے. لیکن وہ دنیا کو کیا سمجھاتے کہ علی نماز نہیں پڑھتے؟ پیغمبر نے فرمایا، علی نے فرمایا انا صلاۃ المؤمنین، نماز ہی میں علی ہوں. بہت اچھا جملہ مجھے لگا جب مولانا طارق جمیل نے تقریر میں کہا تھا کہ عاشور کے دن امام حسین علیہ السلام نے آخری وقت میں کہا تھا کہ عمر سعد سے کہو کہ جنگ بند کرے، میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں. لشکر یزید کی طرف سے جواب آیا کہ ہم جنگ بند نہیں کریں گے، تم نماز پڑھو یا نہ پڑھو، نماز تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی. مولانا طارق جمیل نے کہا تھا حسین اگر ایک نماز نہ پڑھتے تو کیا فرق پڑتا، جسے پیغمبر سند دے چکے ہیں کہ یہ جوانان جنت کا سردار ہے. لیکن ان تینوں میں نماز پڑھ کے بتایا کہ جس کا سجدہ ہے وہ اتنا اہم ہے کہ جان چلی جائے تو چلی جائے، سجدہ نہیں چھوٹ سکتا. اور میں اسی مجلس کے حوالے سے اتنے سارے محبوں سے درخواست کروں گا، نماز نہ چھوڑنا کبھی. جب وقت ملے چاہے واجب ہی پڑھو، بس دفتر میں، گھر میں، بازار میں، مسجد میں، نماز نہیں چھوڑنا. کیوں نہیں چھوڑنا؟ علی علیہ السلام کہتے ہیں الصلاۃ قرۃ اعیننا، مولا کہتے ہیں نماز ہم آل محمد کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. آپ ماشاءاللہ مجلسی ہیں، گریا کرتے ہیں، جب مصائب میں بہت زیادہ آنسو بہتے ہیں تو آنکھیں جلتی ہیں یا نہیں؟ پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ پانی لے کر منہ پر چھینٹا مارتے ہیں تاکہ آنکھوں کو ٹھنڈا کرے. اب بات سمجھ میں آئی؟ آنکھیں جلتی ہیں تو آنکھوں کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے. عزادار و دنیا نے آل محمد کو اتنا رلایا،
اتنا رلایا دنیا والوں نے کہ میرے زمانے کا امام کہتا ہے لَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً بَدَلَتْ دُمُوعَ دَمًا، دادا دنیا آپ پر پانی کے آنسو روتی ہے، میں خون کے آنسو بہاتا ہوں۔ اسی لیے علی علیہ السلام نے فرمایا شیعو اگر ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہو، تم سجدہ کرتے ہو ہماری آنکھیں ٹھنڈا ہوتی ہیں، ہم نے ظلم برداشت کیے، ہم نے ستم برداشت کیے، ہماری بیٹیاں بازاروں میں گئیں، ہمارے بچوں کو تیر سے لگایا گیا، ہمارے ناموس کو بازاروں میں پھیلایا گیا، ہماری آنکھیں جلتی ہیں، لیکن جب ہمارا شیعہ سجدہ کرتا ہے تو ہماری آنکھوں میں ٹھنڈک پڑتی ہے۔ شیعو محبو، سنی ہو یا شیعہ، تم جس طریقے سے پڑھتے ہو نماز پڑھو تاکہ آل محمد کی آنکھوں کو ٹھنڈا رکھو۔ آج جس شہزادے کی شہادت ہے امام حسن مجتبیٰ کا لال ہے، عزاداروں یہ وہ شہزادہ ہے کہ جب شب عاشور امام نے چراغ گل کر دیے اور پھر چراغ جلایا کوئی نہیں اٹھا، تو امام علیہ السلام نے سب سے کہا کیوں نہیں گئے؟ کہا حسین علیہ السلام سے کہا مولا اپنے سے اچھا امام دکھا دے، چلے جائیں گے، اپنے سے اچھا گھر دکھا دے، چلے جائیں گے، لیکن اگر نہیں تو یہ جان 70 دفعہ بھی قربان ہو تو تجھ پر قربان کریں گے۔ پھر امام علیہ السلام نے کہا تم خوش نصیب ہو حبیب، تم ہمارا گھر جنت میں دیکھو، ظاہر قائم تم بھی جنتی۔ جب امام فہرست بیان کر رہے تھے جناب قاسم سے نہ رہ گیا، پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے، کہا چچا میرا نام نہیں ہے کہ شہید؟ جناب قاسم نے ایک جملہ کہا کہ میرا نام نہیں ہے؟ امام کی آواز ہے قاسم تم تو بہت بڑے ہو، شہیدوں کی فہرست میں تو علی اصغر کا نام بھی ہے۔ علی اصغر کا نام سنا تو جناب قاسم سے رہا نہیں گیا، کہنے لگے چچا جان کیا دشمن ہمارے خیموں میں آ جائے گا؟ یہ غیرت دار ہے نا، بنی ہاشم کا خون ہے۔ میں کہوں گا جناب قاسم سے کہ آہستہ بولو، اگر تمہاری آواز خیموں میں چلی گئی تو 10 محرم کو شام غریبہ کے وقت بیویاں یاد کریں گی کہ کل تک تو تمہیں یہ تھا کہ کوئی دشمن خیمے میں نہ جائے، آج آ کر دیکھو خیمے جل رہے ہیں، آگ لگ رہی ہے۔ رات گزر گئی، صبح ہوئی، ایک ایک کر کے انصار جاتے رہے۔ جب اقربا کی باری آئی تو جناب قاسم نے کہا چچا جان مجھے بھی اجازت دیں۔ امام نے سینے سے لگا کے کہا قاسم تم میرے بھائی کی نشانی ہو، میں تمہیں کیسے میدان میں بھیج دوں؟ جناب قاسم علیہ السلام خیمے میں آئے، ماں نے دیکھ کر کہا قاسم ابھی تک زندہ ہو؟ جناب قاسم نے رو کر کہا اماں میں مجبور ہوں، مجھے امو اجازت ہی نہیں دیتے۔ جناب ام فروا نے قاسم کا ہاتھ پکڑا، وہاں تشریف لائیں جہاں امام تشریف فرما تھے۔ بھابھی کو آتے دیکھا تو جناب قاسم کھڑے ہو گئے، جناب قاسم کھڑے ہو گئے، جناب امام حسین علیہ السلام کھڑے ہو گئے۔ جناب ام فروا سے کہتے ہیں بھابھی جان، بڑی بھابھی ماں کی جگہ ہوتی ہے، آپ کو اگر کوئی بات کہنے آتی مجھے بلا لیتے۔ جناب ام فروا نے رو کے کہا جب کسی کی حاجت ہو تو حاجت مند بلاتا نہیں ہے، خود چل کے جاتا ہے۔ فرماتی ہیں حسین جب سے تیرا بھائی اس دنیا سے گیا میں نے کبھی تم سے کوئی فرمائش نہیں کی، حسین میں بیوہ ہوں، میری بات نہ ٹالنا، میرے لال کو مرنے کی اجازت دے۔ عزادارو جناب ام فروا نے قاسم علیہ السلام کے ہاتھ سے تعویذ کھول کر امام کے ہاتھ پر، امام نے تعویذ کھولا، تعویذ میں لکھا تھا سلام بھائی حسین تم پر میرا سلام ہو، کربلا میں ہوتا میں خود تیری مدد کرتا، لیکن میں نہ ہوں گا، میری طرف سے قاسم کی قربانی کو قبول کر۔
بھائی کا خط پڑھا، وصیت پڑھی، امام نے قاسم کو سینے سے لگایا. چچا بھتیجے اتنا روئے کہ روتے روتے زمین پر گر گئے. عزادارو امام مظلوم کو بڑی محبت تھی جناب قاسم سے. یتیم بھتیجا اپنے ہاتھوں سے شہزادے کو تیار کیا. عزادارو میدان میں بھیجنے کے لیے اپنی گود میں چڑھا کر جناب قاسم کو گھوڑے پر سوار کیا. جناب قاسم جیسے ہی میدان میں آئے، رچ پڑا پہچانو میں حیدر کرار کا پوتا ہے. میرا تعلق بنی ہاشم سے ہے، کوئی تم میں جو میرے مقابلے میں آئے. عزادارو پسر سعد نے دیکھا کہ لشکر کا کوئی سپاہی اپنی جگہ سے ہلنے کو تیار نہیں. عزادارو ایک سپاہی سے کہا کہ تو اب اس جوان کے مقابلے میں جا. یہ پہلوان 1000 لوگوں کے مقابلے میں ایک پہلوان مانا جاتا تھا. کہتا ہے میں بچے کے مقابلے میں نہیں جاؤں گا، میرے بیٹوں میں سے کسی کو بھیج دے. عزادارو اس کے 4 بیٹے میدان میں. جناب قاسم نے چاروں کو فنار کیا. آخر میں یہ ایسے نکلا جیسے شیر شکار کی طرف نکلتا ہے. جیسے ہی امام نے اسے آتے دیکھا فوراً خیمے میں گئے. کہا بھابی جان باہر نکل کر دعا کر، میرا قاسم بہت چھوٹا ہے، اس کے مقابلے میں آنے والا ارزق شامی بہت بڑا پہلوان ہے. ماں کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے، تم بال کھول کے دعا کرو. عزادار امام باہر آئے، دیکھا جناب قاسم نے جرات مندی کے ساتھ حربِ جنگ استعمال کر کے ارزق شامی کو فنار کیا. جیسے ہی ارزق شامی فنار ہوا، پسر سعد کہتا ہے حسن کے بیٹے کو چاروں طرف سے گھیر لو. عزادارو چاروں طرف سے گھر گیا. چھوٹا شہزادہ کب تک لڑتا تھا، چشموں سے زخم اور خون بہ چکا تو آواز دیا اللہ ادرکنی، چچا جان میری مدد کو آئی. عزادار امام حسین علیہ السلام جناب عباس کے ساتھ میدان میں فوج کے اوپر حملہ آور ہوئے. لیکن جب حملہ آور ہوئے عزادارو اس ٹائم مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف، مغرب کے گھوڑے مشرق کی طرف، قاسم کا لاشا پامال ہو گیا. عزادارو سارے شہید شہادت کے بعد پامال ہوئے، لیکن قاسم زندگی میں پامال ہو گیا. عزادارو قریب گئے، امام نے اپنی عبا بچھائی. اولاد والو گلشن فاطمہ کے پھول کی پتیاں چننا شروع. کوئی بوٹی کہیں سے اٹھائی، کوئی گوشت کا ٹکڑا کہیں سے اٹھائی. عزادارو جب جناب قاسم کو لے کر چلے ہیں تو بعض مقاتل نے لکھا امام چادر میں ڈال کر کمر پہ لاد کر لے جا رہے تھے. عزادارو خیمے میں لائے زمین پر لٹایا. آواز دے کر کہتے ہیں زینب بھابی کو بلاؤ، قاسم دولہا بن کر آیا. اولاد والو آپ کے جوان بچے، نوجوان بچے عزادارو جناب ام فروہ کو لے کر آئے. دعا کیا کرو خدا نہ کرے کوئی ماں جوان بیٹے کی بھائی. عزادارو جیسے ہی جناب فروہ کی نگاہ جناب قاسم پر پڑی، کہنے لگی میرا قاسم تو جوان تھا، یہ چھوٹا کیسے ہو گیا. امام کی آواز آئی بھابی جان قاسم کا لاشا پامال ہو گیا. اللہ رحمت اللہ سیعلم الذین